أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے عزیز دوست اور بڑے بھائی شیخ اقبال حسین صاحب کا کافی دنوں سے یہ مطالبہ تھا کہ اس مسجد میں میں ایک جمعہ کا خطبہ پیش کروں. آج اللہ کی توفیق سے وہ موقع آیا کہ خطبہ جمعہ کے لیے آج حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 26ویں پارے سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک ٹوٹل 8 آیتیں. ان 8 آیتوں پر آج ہم تھوڑا سا غور کریں گے آج کے خطبہ جمعہ میں. ان 8 آیتوں کے اندر ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پریواروں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، جو نا اتفاقی ہوتی ہے، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جو دوریاں ہوتی ہیں، ان سب کا سولیوشن بتایا گیا ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کا سبب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کی ان 8 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی ہیں، اور ان 10 باتوں کو اگر ہم اپنا لیں تو مجھے یقین ہے ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گا، خاندانوں کے جھگڑے مٹ جائیں گے، گاؤں گاؤں میں جو ہر فرد دوسرے فرد سے آج دشمن بنا بیٹھا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کی ترقیوں اور ایک دوسرے کی خوشیوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، یہ جو دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اگر ہم ان 10 باتوں کو اپنا لیں۔ تو آئیے، خطبہ جمعہ کا وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے، یہ کوئی عام جلسے کی تقریر نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بات کی جائے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہی 8 آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ قرآن کا 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک۔ پہلی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی اوشوسنیہ آدمی، کوئی ان آتھینٹک آدمی، کوئی ناقابل اعتبار آدمی، کوئی ناقابل بھروسہ آدمی اگر کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کسی کی سنی سنائی بات کا یقین نہ کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور ہر سنی سنائی بات کا تم یقین کر لو گے تو تم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تم کو اپنے کیے کرائے پر پچھتانا پڑے۔ بعد میں پچھتانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ تم پہلے ہی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ پہلی وجہ ہے میرے بھائی، یہ گھروں میں جو اختلافات ہیں، یہ بھائی بھائی کے جو جھگڑے ہیں، یہ چچا اور بھتیجے کے جو جھگڑے ہیں، یہ بہن بھائی کے بیچ میں جو دوریاں ہو رہی ہیں، آپ ان کے اسباب میں جا کے غور کریں، گہرائی میں جا کے پتہ کریں، پہلی وجہ یہی سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ ہمارے بارے میں کسی نے کچھ کام نے یقین کر لیا، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ پتہ نہیں اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے۔ تحقیق کر لو، سنی سنائی بات پر یقین مت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ جو بات سنو اور بیان کر دو، یہ مومن کا شیوا تو نہیں ہے، مسلمان کا شیوا، وہ تحقیق کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جنگل کی آگ کی طرح باتیں پھیلتی ہیں، صحیح بھی پھیلتی ہے، غلط بھی پھیلتی ہے۔ کتنی ویڈیوز ہیں جو فرضی ہیں اور ہم خوب اس کو پھیلاتے رہتے ہیں، کتنے فوٹوز ہیں، کتنی پوسٹ ہے جو غلط ہے، کتنی حدیث کے نام پر غلط باتیں ہیں، قرآن کی آیت کے نام پہ غلط ترجمہ ہے، ہمیں اچھی لگی ہم نے شیئر کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں ایک اصول دے رہا ہے، ایک رول بتا رہا ہے، ایک قاعدہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی بات اگر آگے بڑھا رہے ہو، فارورڈ کر رہے ہو، لوگوں کو پہنچا رہے ہو، تحقیق کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے تھے۔ صحابی آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، میں نے زنا کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی چاہتے تو ڈائریکٹ ان کی بات کو سن کر کے سزا دے دیتے، مگر آپ نے تحقیق کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ابھی ہی جنون، پتہ لگاؤ یہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں، ان کا دماغ تو کریک نہیں ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ صحابہ نے تحقیق کر کے بتایا کہ نہیں اللہ کے نبی بالکل صحیح دماغ ہے، کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں ہے، کوئی دماغ کی خرابی نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا حل شریب خمرن، پتہ لگاؤ انہوں نے شراب تو نہیں پی ہے، نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ صحابہ نے منہ سونگ کر کے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی بالکل صحیح سلامت ہے، کوئی شراب نہیں پی، کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ جب تک آپ نے تحقیق نہ کر لی اور پتہ نہ لگا لیا، تب تک آپ نے ماعز اسلمی کو زنا کی جو حد ہوتی ہے، ایک شادی شدہ انسان کو زنا کی جو سزا اسلام کے اندر بتائی گئی ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کرنے کی سزا، تب تک آپ نے یہ سزا نہیں دی کیونکہ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی تحقیق کر رہے ہیں، تو کسی انسان کی عزت اور آبرو کا معاملہ بھی چھوٹا نہیں ہے میرے بھائی۔ کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی کی عزت نیلام کرنا بڑی عام بات ہے آج کے زمانے میں۔ کسی عورت کے اوپر یا کسی مرد کے اوپر
اگر زنا کی کوئی تہمت لگاتا ہے تو جانتے ہو اگر وہ تہمت کو پروف نہیں کر پایا، اور پروف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ زنا کی تہمت کو پروف کرنے کے لیے اسلامی عدالت میں 4 گواہ لانے پڑیں گے، نہیں لا پایا تو خاموش رہو۔ اگر تم نے کہا کہ ہاں فلاں نے غلط کام کیا اور تمہارے پاس پروف نہیں ہے، تو اسلامی عدالت کیا کہتی ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ لے کر کے نہیں آ پاتے ہیں، ان کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی کنوارا آدمی اگر زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے، اس سے صرف 20 کوڑا کم اس کی سزا ہے جو کسی پر بلیم لگائے، کسی پر الزام لگائے۔ اسلام کی نظر میں کسی کی رسپیکٹ، کسی کی عزت، کسی کی آبرو کا یہ مقام ہے میرے بھائی۔ تو یہ پہلا اصول ہے، تحقیق کر لیا کرو ورنہ نقصان پہنچا دو گے کسی اور۔ اس کے بعد دوسری چیز، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اے ایمان والو، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور بھائی میں جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں، نا اتفاقیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی نا اتفاقی ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو اے ایمان والو تم لگائی میں بجھائی، تم آگ میں تیل ڈالنے کا کام نہ کرنا، تم آگ میں گھی ڈالنے کا کام نہ کرنا، تم لگائی بجھائی کا کام نہ کرنا، تم صلح صفائی کی کوشش کرنا، تم اس جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ اسلام صلح کرانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے صاحب؟ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ہم مزہ لیتے ہیں، ہم انٹرسٹ لیتے ہیں، ہم پتہ لگاتے ہیں اچھا 2 بھائی میں جھگڑا ہو گیا، چلو اب ان کی بات ادھر پھیلاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پھیلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کتنی حدیثوں کے اندر جھوٹ کی مذمت بیان کی، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کہا جھوٹ جہنم میں لے کے جاتا ہے، لیکن اگر 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، 2 بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، اور ان کے بیچ میں صلح صفائی کرنے کے لیے، ان کو ملانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دے، اللہ کے نبی فرماتے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ جائز ہے، وہ جھوٹ جائز ہے جس سے 2 بچھڑے ہوئے دل مل جائیں۔ یہ اسلام کی نظر میں صلح کا یہ مقام ہے۔ سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جن کا کام ہو بچھڑے ہوئوں کو ملانا، لوگوں کے جھگڑوں کو سلٹانا، جن کی ذات پر ایسا لوگوں کو بھروسہ ہو کہ وہ لوگوں میں صلح صفائی کر دیں، ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے سماج۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، ترمذی کی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے ایسا کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، 2 بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، 2 بھائیوں کے بیچ میں صلح کرا دینا، یہ نماز سے بھی بڑی نیکی ہے، یہ صدقہ خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے، یہ روزہ سے بھی بڑی نیکی ہے۔ اور اس کا اپوزٹ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور آپس میں فساد پھیلانا اور پھوٹ ڈالنا یہ نیکیوں کو مٹا دینے والی اور نیکیوں کو ریموو کر دینے والی چیز ہے۔ عربی میں حالقہ کہتے ہیں استرا کو، ریزر میں جس سے بال وغیرہ ریموو کیے جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں، اس کو عربی میں حالقہ کہتے ہیں۔ آپ کی نیکیوں کا ریزر ہے فساد مچانا۔ جو انسان فساد پھیلاتا ہے، جو لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، جو چغلیاں کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، وہ اپنی نیکیوں پر ریزر چلا رہا ہے، اپنی نیکیوں کو مٹا رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، اپنے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو برباد کر رہا ہے میرے بھائی۔ تو یہ دوسری چیز ہے، صلح کرا دیا کرو۔ تیسری چیز وَأَقْسِطُوا، اور جب تم صلح کرانے کے لیے گئے ہو تو پکشپات نہ کرنا، کسی کی طرفداری نہ کرنا، کسی کی جھوٹی حمایت نہ کرنا۔ وَأَقْسِطُوا، جھگڑا مٹانے بھی گئے ہو تو انصاف سے کام لینا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
جانتے ہو ہر آدمی انصاف کرنے کی بات کہتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا صاحب انصاف غلط ہے، مگر بات جب اپنی ذات کی آتی ہے، بات جب اپنوں کی آتی ہے، وہیں پر انسان انصاف کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ جب تک دوسروں کی بات ہے صاحب انصاف کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، جب بات اپنے خلاف پڑتی ہے تب انسان انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہمیشہ انصاف والے بن کر رہو، انصاف کے علمبردار بن کر کے رہو، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کے رہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور اے ایمان والو اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہو جائے، تمہارا جھگڑا ہو جائے، تب بھی تم اس کے ساتھ نا انصافی نہ کیا کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اگر اللہ کا تقوی تمہارے دلوں کے اندر ہے تو ہمیشہ عدل و انصاف کیا کرو، نیائے کیا کرو، جسٹس کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ دیکھیے، ہمیشہ آپ نے انصاف کیا۔ ایک مرتبہ قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ قریش قبیلے کی بہت ساری برانچ تھی، بہت ساری شاخ تھی، اس میں قبیلہ تھا بنو مخزوم کا قبیلہ۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے سے حضرت خالد بن ولید کا تعلق تھا، بڑا فیمس قبیلہ تھا، بڑا نام والا قبیلہ تھا عرب کا۔ یہ اس قبیلے کی، اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی، اور آپ جانتے ہیں اسلامی عدالت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اب اس خاندان کے لوگوں کو لگا کہ بھائی ہمارے خاندان کی اگر عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا تو بڑی بدنامی ہو جائے گی، خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اب لیکن معاملہ تو جج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی دوسرا جج ہو تو آدمی جا کے بات بھی کرے، نبی سے کون کہنے جائے گا؟ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول کے بڑے لاڈلے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کو گود لیا ہے، ایسے اسامہ بن زید کو گود میں پالا ہے، آپ نے بیٹے کی طرح پالا ہے، بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے، ان کے ابا حضرت زید سے بھی اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو اسامہ کے پاس چلتے ہیں۔ لوگ آئے حضرت اسامہ کے پاس، اے اسامہ ایسی ایسی بات ہے، آپ تھوڑا سا اللہ کے رسول سے سفارش کر دیجئے، سورس لگا دیجئے، کوئی اور سزا دے دی جائے، کوئی پینالٹی لگا دی جائے، لیکن یہ ہاتھ کاٹنے والی سزا نہ دی جائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، لوگ حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اس عورت کے بارے میں کوئی ہلکی سزا دینے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور بڑے غصے میں آپ فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو میں اس عورت کے لیے اللہ کے قانون کو بدل ڈالوں، میں اللہ کے قانون کو توڑ ڈالوں، میں اللہ کی حد کو توڑ ڈالوں؟ اے اسامہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے اسامہ وَأَيْمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اے اسامہ یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے، اس کا نام فاطمہ تھا۔ آپ نے کہا اے اسامہ یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر میری لخت جگر، میری نور نظر، میرے کلیجے کا ٹکڑا، میری سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میری عدالت سے کوئی اور فیصلہ نہ آتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ ہے انصاف، یہ انصاف نبی نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے میرے بھائی۔ ایک زمانہ تھا اس ہندوستان میں غیر مسلم آتے تھے، مسلمانوں کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان سے فیصلہ کرواتے تھے، ان کو پتا تھا کہ معاملہ اگر ان کے اپنے خلاف بھی جائے گا تو جو حق ہوگا، جو انصاف ہوگا، جو صحیح ہوگا وہی فیصلہ یہ کریں گے۔ اب دور بدل گیا، اب صاحب ہمارے جو پنچ حضرات ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی پکشپات آ گیا۔ کسی بڑے کا معاملہ آ گیا، کسی پیسے والے کا معاملہ آ گیا، اس کا پچھ لے لیتے ہیں۔ نہیں، جہاں بات آئے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی آپ کو دی گئی ہے، آپ حق سے کام لیں، انصاف سے کام لیں۔ کسی پیسے والے کا پیسہ، کسی عزت والے کی عزت، کسی نام والے کا نام دیکھ کر کے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہو گئی تیسری چیز۔ پہلی چیز کیا تھی کہ کسی کی بات، ان آتھینٹک بات نہیں ماننا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ دوسری چیز صلح کرانا، اگر جھگڑا ہو گیا صلح کرا دو۔ تیسری چیز انصاف کرو۔ اب چوتھی چیز سنیے، 10 چیز بیان کرنا ہے، وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ چوتھی چیز،
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہے۔ مذاق اڑانا بڑی عام بات ہے، امیر غریب کا مذاق اڑا رہا ہے، لمبا ناٹے کا مذاق اڑا رہا ہے، گورا کالے کا مذاق اڑا رہا ہے، کس چیز کا مذاق اڑا رہا ہے بھائی؟ یہ شکل، یہ صورت، یہ لباس، یہ کپڑا، اس کے بنیاد پر تم مذاق اڑا رہے ہو؟ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہماری اسمارٹنس، ہم کتنے ہینڈسم ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، اللہ کے یہ سب کام نہیں دے گا۔ اللہ کیا تو ہمارے دل کا تقوی دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہاری چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری باڈی اور شریر کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے اور پیلو کی مسواک کاٹ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو پیلو کی مسواک بہت پسند تھی، عام طور سے آپ جو مسواک کرتے تھے پیلو کی ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے عرب میں نیم کا پیڑ نہ ہوتا رہا ہو، نیم کی مسواک بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ نیم کی مسواک میں بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن سنت کی اگر آپ بات کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی مسواک کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پیڑ پہ چڑھ کر کے مسواک کاٹ رہے تھے، دبلے پتلے سے تھے، پتلی پتلی ان کی ٹانگ تھی۔ تو صحابہ کو ان کو دیکھ کر کے ہنسی آ گئی، صحابہ کو ہنسی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہم عبداللہ کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، پیڑ پہ چڑھے ہیں، پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں ہل رہی ہیں، لہرا رہی ہیں، اس لیے ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جانتے ہو جو ان کی پتلی پتلی ٹانگ ہے نا، لہما اثقل فی المیزان من احد، ان کی یہ دونوں ٹانگ قیامت کے دن اللہ کے میزان عمل پر، اللہ کے ترازو پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ اس کے دبلے پتلے پن پر مت جاؤ، میرا عبداللہ اتنا پیارا انسان ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے میزان عمل پر اس کی پتلی پتلی ٹانگ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ کسی کا مذاق مت اڑاؤ میرے بھائی، نہ دولت کی بنیاد پر، نہ نام و شہرت کی بنیاد پر، نہ کسی کی باڈی اور شریر کی بنیاد پر، نہ کسی کی رنگت کی بنیاد پر۔ کیا پتا جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو اس کا کوئی عمل اللہ کو بہت پسند ہو سکتا ہے جس کو ٹیچر سمجھ کے، پھٹا حال سمجھ کے آپ نے گھر سے بھگا دیا، ذلیل کر کے بھیج دیا، وہ کوئی اللہ کا بڑا نیک بندہ رہا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی حالت بڑی پراگندہ ہوتی ہے، کپڑے بڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، کسی کے دروازے پہ جائیں تو لوگ دروازے دھکے دے کے بھگا دیتے ہیں، لیکن اتنا نیک ہوتا ہے وہ انسان، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ کا نام لے کے کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس کی بات کو ضرور پوری کرتا ہے۔ تو کسی کا مذاق مت اڑاؤ میرے بھائی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر الگ سے کیا، کیونکہ یہ مذاق اڑانے والی چیز عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ شادی میں گئی، اب اس کا کپڑا تھوڑا اچھا ہے اور کسی کا کپڑا تھوڑا مان لیجئے اس سے کم درجے کا ہے، ارے دیکھ اس کو، دیکھ اس کی ساڑی، دیکھ اس کا زیور، دیکھ میرے شوہر نے مجھے اتنے تولے کا دیا، اس کو اتنے تولے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہر انسان اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہے، دوسروں کی کو دیکھ کر کے حقیر جاننے کا کیا رائٹ ہے آپ کو؟ اور یہی وہ چیز ہے جو عورتوں کو ایک دوسرے سے حسد پر مجبور کرتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مردوں کو بہت ساری چیزیں عورتوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بتا دیں میرے بینک میں اتنا پیسہ ہے، اب آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہے، اب آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے، اب وہ پورا سب کو بتا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سماج میں سب لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، سب لوگ آپ کا بھلا چاہنے والے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں آپ کے خلاف حسد ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نعمتوں کو چھپا کر کے اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ نعمتوں کو کبھی کبھی جب ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہماری نعمتوں سے لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو وہاں بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو شو مت کرو، شو آف کرنے سے بچو۔ دیکھیے دونوں چیزیں، کہیں کہیں نعمت کو ظاہر بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، جہاں ضرورت ہو وہاں بیان بھی کرو، اور جہاں یہ ڈر ہو کہ لوگ حسد کریں گے، لوگ میرے خلاف دشمنی پالیں گے، وہاں بہت زیادہ
اپنی حیثیت اور اپنی دولت اور اپنے نام کا بہت زیادہ اس کی شہرت مت کرو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. یہ 4 چیز ہوگی. نمبر 5 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اے ایمان والو ایک دوسرے کو تانا نہ مارو، ایک دوسرے کو تانا نہ مارو، زبان سے یا اشارے سے ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہا کرو. اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے اس انسان کے لیے جو اشارے سے یا زبان سے دوسروں کو تانا مارتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے. اس کے بعد 6ٹھی چیز وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ یاد کرو، کسی کا برا نام مت رکھو. ابو جہل کا بیٹا ایمان لے آیا نہ، اب پتہ ہے کہ نہیں آپ کو یہ بات؟ ابو جہل اتنا بڑا اللہ کے رسول کا دشمن تھا. اس کا ایک بیٹا اکرمہ نام تھا. بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو. ایک نیا نام آپ کو دے رہا ہوں، اکرمہ. یہ نام کم ملے گا آپ کے گاؤں میں، الٹے سیدھے نام بہت ملیں گے. اکرمہ نام رکھو. اکرمہ یہ صحابی کا نام ہے، نبی کے بڑے پیارے صحابی تھے اکرمہ. ابو جہل کے بیٹے تھے. جب وہ ایمان لائے تو کچھ لوگوں نے تانا مارا، دیکھو یہ اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو قرآن کی یہی آیت پڑھ کے آپ نے سنا ہے، خبردار وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے مت یاد کرو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کی بیٹی تھی، مسلمان ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر لی. اب کسی بات پر سوتن میں جھگڑا ہوتا ہے، ان کی کسی سوتن نے کہہ دیا ارے تو یہودیہ کی بیٹی، یہودی کی بیٹی ہے تو. بہت تکلیف ہوئی ان کو. اللہ کے نبی نے یہی قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد مت کرو. کوئی آدمی ایسا تھا پہلے شراب پیتا تھا، اب توبہ کر لیا اس نے. پہلے اس کا کچھ غلط کام تھا، اس نے توبہ کر لیا. اب اس کا آپ سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو آپ تانا مارتے چل جا، بڑا آیا تو مجھے سمجھانے، 1 نمبر کا تو پیکڑ تھا، یہ تھا وہ تھا، آپ لگے تانا مارنے. یہ مت کرو میرے بھائی. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد مت کرو. کسی کی ہائٹ کی بنیاد پر، کسی کے کلر کی بنیاد پر اس کا کوئی برا نام رکھنا یہ غلط ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد مت کرو. حضرت صفیہ کی ہائٹ تھوڑی کم تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی بات سے ناراض ہو کے کہا کہ صفیہ تو بڑی ناٹی ہیں، بڑی پستہ قد ہیں. اب اتنا سن کر کے اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ نے کہا اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے اتنی کڑوی بات کہی ہے، اگر سمندر میں ملا دی جائے، اگر دریا میں ملا دی جائے تو پورے دریا کا پانی خراب ہو جائے گا. اتنی خراب بات تو نے کہی. آپ سوچئے اللہ کے نبی نے اتنی بات کو خراب بات کہا، اور اس جیسی نہ جانے کتنی باتیں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد مت کرو. اس کے بعد 7ویں چیز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو، بہت زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ جب تم گمان کرو گے تو ہمیشہ اچھا گمان نہیں کرو گے، کبھی کبھی برا گمان بھی کرو گے. بہت سارے گمان ایسے جو تم کو گناہ تک لے کے چلے جائیں گے. بدگمانی مت کرو. کتنے میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ گئے اسی میں. بیوی کے موبائل پر کسی کا کال آیا، آپ کو لگا کہ صاحب بیوی سے بات کرتی ہے، تحقیق کی نہیں، آپ نے جدائی اختیار کر لی، الگ ہو گئے. کتنے رشتے خراب ہو گئے، کتنے بھائی میں دوری پیدا ہو گئی بدگمانی کی بنیاد پہ. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا ہے اللہ کے نبی میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا پیدا ہو گیا. بیوی کے کیریکٹر پر شک کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اونٹ ہے. کہا کس رنگ کا اونٹ ہے؟ کہا کہ سرخ رنگ کا اونٹ ہے، لال ٹائپ کا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ ہے میرے پاس. آپ نے پوچھا حل فیہا من اورق، تمہارے پاس جو سرخ اونٹ ہے اس میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کچھ اونٹ مٹیالے رنگ کے بھی ہیں. کہا یہ سرخ اونٹوں میں مٹیالہ کہاں سے آ گیا؟ کہا ہے اللہ کے نبی نزعہا ارق، ہو سکتا ہے کسی اونٹ کی نسل میں کوئی مٹیالے رنگ کا رہا ہو تو اس کا کوئی بچہ مٹیالے رنگ کا ہو گیا. نسل کا اثر ہوتا ہے نا، کوئی رگ چلی آتی ہے، باپ دادا میں کوئی رہا ہوگا تو وہ رنگ اثر چلا آتا ہے. تو کہا کہ اگر اونٹ کے اندر رگ آ سکتی ہے اور نسل کا اثر آ سکتا ہے تو انسان کے اندر بھی آ سکتا ہے. اس بنیاد پر اپنی بیوی کے کیریکٹر پر شک مت کرو. یہ اللہ کے نبی نے سبق دیا ہے. بدگمانی مت پالو. کوئی بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہو. کوئی کسی سے فون پر بات کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہو. بدگمانی کریں گے تو رشتے خراب ہوں گے میرے بھائی.
بدگمانی سے بچو۔ اس کے بعد نمبر 8 ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، تہمے مت رہا کرو۔ کسی کا موبائل دیکھ کر کے کس سے بات کر رہا ہے، میسج دیکھ رہا ہے، کس کا میسج آیا ہے، کسی کے گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، کان لگا کے سن رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ حرام ہے یہ تمام چیزیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے تاک جھانک کرے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی پینلٹی نہیں، کوئی سزا نہیں، وہ اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے۔ کسی دوسرے کی بات کو جا کر کے اگر کوئی سنے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صب فی اذنیہ العنق، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، جاسوسی کرنا، تہمے لگانا۔ اس کے بعد نمبر 9 ولا یغتب بعضکم بعضا، اور خبردار ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ عبد الغفار صاحب جب تک آپ کے سامنے ہیں آپ کہتے ہیں صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، اب بنارس چلے گئے، آپ سے دور ہو گئے، پیٹھ پیچھے اب آپ بیٹھے ہیں ارے یار تو بڑا خراب آدمی ہے۔ یہ ہے غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو برائی کر رہے ہیں اگر وہ ہو اس کے اندر تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تب تو غیبت ہے، اور برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تب تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان ہے، تہمت ہے، اس کا الگ گناہ ہے۔ تو غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ آج ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہے، اور جب غیبت ہوتی ہے تو ایک بات اور نوٹ کر لو، علماء کی غیبت اور بڑا گناہ ہے۔ کسی سلف میں سے کسی بڑے عالم کا قول ہے کہ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ایک انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ آگے قرآن کی اسی آیت میں کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اے مسلمانوں کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم تو سوچ کر کے بھی اس کو تمہیں برا لگے گا، اس کے بارے میں سوچ کر کے بھی تمہیں ناگوار لگے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ جب اپنے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت نہیں کھا سکتے، اس کی غیبت کیسے کرتے ہو؟ تو علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عام آدمی کے مقابلے میں اگر علماء کی غیبت کی جائے تو یہ اور خطرناک ہے، وہ صرف ہم گوشت نہیں کھا رہے، زہریلا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس لیے غیبت سے بچو میرے بھائی، غیبت سے بچو، اپنی مجلسوں کو غیبت سے بچاؤ۔ امام بخاری کہا کرتے تھے اللہ کی قسم کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے اٹھائے گا تو مجھے ایک بات کا اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر میری پکڑ نہیں کرے کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ غیبت میں نے نہیں کی، اس بات پر انشاءاللہ میری پکڑ نہیں ہوگی۔ مجھے اتنا یقین ہے، اتنا کانفیڈنس ہے اپنے بارے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اتنی حفاظت کرو میرے بھائی اپنے آپ کو۔ اس کے بعد نمبر 10 یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، ایک ماں باپ کی تم سب اولاد ہو۔ ہاں تمہارے قبیلے الگ ہیں، تمہاری برادریاں الگ ہیں، کوئی شیر آبادی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی سید ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ یہ برادریاں، یہ قبیلے پہچان کے لیے بنے ہیں، یہ ایک دوسرے کی تحقیر کے لیے نہیں بنے ہیں کہ صاحب شیر آبادی اپنے آپ کو سمجھے صاحب میں بہت اونچا ہو گیا، انصاری سمجھے میں بہت اونچا ہو گیا، سید سمجھے صاحب میں بہت اونچا ہو گیا۔ کوئی برادری والا، کوئی ذات پات والا اپنی ذات پات کی بنیاد پر اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سارے صحابہ کیا ایک قبیلے کے تھے؟ نہیں، اس میں حبشہ کے بلال بھی ہیں، اس میں روم کے صہیب بھی ہیں، اس میں ایران کے سلمان فارسی بھی ہیں، اس میں جو ہے صہیب رومی ہے، بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، الگ الگ ملکوں کے، الگ الگ کلچر کے، الگ الگ کنٹری کے لوگ ہیں، لیکن سب اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں، اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر واقعی میں عزت والے بننا چاہتے ہو، واقعی میں چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں تمہیں عزت ملے، تمہیں مقام ملے، تمہیں جنت ملے، تو اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ برادری کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کو کوئی عزت نہیں ملے گی۔ تو آج برادری واد بھی ہمارے درمیان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی بہار میں دربھنگا وغیرہ کی طرف ایک مرتبہ اخبار میں نیوز آئی تھی کہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں باقاعدہ راستہ بنا ہوا ہے بیچ میں کہ یہ انصاریوں کا راستہ ہے، یہ شیخ کا راستہ ہے، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا، انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ پرلے درجے کی جہالت اور حماقت ہے۔
بھائی تم شیخ ہو، تم انصاری ہو، تم شیرسابادی ہو، تم کچھ بھی ہو، آگے چل کر کے تمہارا شجرہ نسب تو جا کر کے حضرت آدم سے ملنا ہے نا، اسی ایک باپ کی تم اولاد ہو، آگے جا کے بٹے ہوئے ہوگے مگر تمہارا شجرہ جا کے ملتا حضرت آدم کے پاس۔ اس لیے ناز مت کرو اپنے اوپر، غرور مت کرو، ہو تم آدم کی اولاد، مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور مٹی کا کام ہے، مٹی زمین پہ پڑی رہتی ہے، تم ایک مٹی جیسی چیز سے پیدا ہوئے اور تکبر کرتے ہو، اپنے آپ کو اکڑتے ہو اپنے اندر، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ تو یہ 10 باتیں ہیں، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، آپ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے آپ خود بھی گھر جا کر کے قرآن، کوئی ترجمہ والا قرآن لے لیں، تفسیر والا قرآن لے لیں، اور قرآن کی ان 8 آیتوں کو پھر سے آپ غور سے پڑھیں، اور ان کے اندر جو میسج دیا گیا، جو پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہمارے گھروں اور خاندان کے بہت سارے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان آیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے درمیان جو بھی نا اتفاقیاں ہیں، جو بھی جھگڑے ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کدورت ہے، اللہ اس کو مٹا دے، ایک دوسرے کی محبت اور احترام پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں حسد سے بچائے، اللہ ہمیں حرص سے بچائے، اللہ ہمیں لالچ سے بچائے، اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔